اور ہمارا مشترکہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم کوئٹہ نہیں جائیں گے، اور ہم پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں اسلام آباد پریس کلب میں۔ ہر کسی کے لیے جگہ ہے تو ہمارے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو وکیل کے سامنے، صحافیوں کے سامنے ایک انتہائی وحشی عمل دہرایا گیا، جس میں عورتوں کو گھسیٹا گیا اور یہی کہا گیا کہ مارو ان کو۔ بچے چیخ رہے تھے اور ان کو بچوں کی چیخنے کی بھی آواز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، دوپٹے کھینچے جا رہے تھے، قمیضیں کھینچی جا رہی تھی۔ اور اسلام آباد شہر کے سامنے ہم جب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جبر آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جو چیزیں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں اور اس پر بھی اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، یہ تو باعث شرم ہے۔ اور جب وائلنس بڑھا اور ہم نے دیکھا ہمارے ساتھیوں کو یہ بس میں زبردستی ڈال رہے، تو اسی ہنگامی میں ان میں سے کسی پولیس افسر کا ہاتھ جو ہے نا پھنس گیا تھا۔ میں مسلسل کہتی رہی کہ مجھے جگہ دے، میں اس کو کھولوں گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے مجھے گھسیٹا، مجھے پکڑا اور میرے بال کھینچے گئے، اور مجھے الگ سے کسی کمرے میں جا کر 3-4 افسران نے جو ہے نا ایک ساتھ جو ہے نا مجھ پر تشدد کیا۔ میں خاموش رہی، میں نے یہی کہا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہم اس ریاست کے کسی دوسرے ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ جو ہے نا آپ کا نیریٹو ہے۔ میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اسٹیٹ ہے کیا؟ اور اگر ہم اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتے تو ہم سڑکوں پہ درپدر نہیں ہوتے۔ ہم آپ کی سڑکوں پر آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کے اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ سے انصاف مانگ رہے ہیں، آپ کی قومی اسمبلی سے انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن یہ سارا جو عمل تھا یہ اس لیے کیا گیا کہ ہمیں اشتعال دیا جائے، ہمارے لوگوں کو مارا جائے، اور اب بھی ہمارے 14 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ مگر یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی۔ جب میں حراست میں تھی 7 گھنٹے مجھ سے میرا موبائل فون چھین لیا گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ 7 گھنٹے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آئی جی سے ملیں، آئی جی صاحب سے ملاقات کے بعد ہم اپنے مطالبات پر ٹکے ہوئے ہیں، ہم یہاں پرامن احتجاج کرنے آئے ہیں، اور اگر اسلام آباد پریس کلب جو ہے نا وفاق ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیپٹل ہے تو اس میں بلوچستان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ مگر آج بھی ہمارے جن ساتھیوں کو عدالت میں پیش کرنا تھا انہیں پیش نہیں کیا گیا ہے، اور جن 14 ساتھیوں کا ہم پتہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کی آج بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ لیکن مارچ کے شرکا، اس تحریک کے شرکا ابھی بھی پرعزم ہیں، اور میں بلوچستان بھر میں ہمارے لیے نکلنے والے ان سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور جب ہمیں وہ مار رہے تھے ہمیں یہی احساس تھا کہ پیچھے کہیں کوئی ہمارے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تو یہ تحریک جاری رہے گی۔ کل صبح 10 بجے ہم اسلام آباد پریس کلب کی جانب جائیں گے، اور اسلام آباد کے تمام انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ آئیں، اور ہم اپنی بات پہنچانے آئے ہیں۔ اس ریاست کی انتظامیہ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ ہم پھر بھی اس کے پاس آئے، ہم پھر بھی آئے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو سنا جائے، CTT کو غیر فعال کیا جائے، ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کیا جائے، جو لاپتہ افراد آئے ہیں ان سب کے لواحقین کو رہا کیا جائے، جو لسٹ ہم پرووائڈ کریں گے جو لوگ اس دھرنے میں موجود ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، لاپتہ افراد کو رہا کیا جائے، اور جبری گمشدگیوں کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ مطالبات ہے جو انسانیت کے بیسس پہ ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم جنرلائز طور پر کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں۔ جب ہم وہاں قید تھے، جب وہ مجھے مار رہے تھے، میں تب بھی ان پولیس افسران سے یہی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے ایسا نہیں کریں، ہمارے پاس بچے ہیں، عورتیں ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہماری اور آپ کی کوئی کنفرنٹیشن ہے، آپ درمیان میں نہیں آئے، آپ کسی اور کے آرڈرز کو نہیں مانیں۔ اور یہ مارچ جب سے شروع ہوا ہے ہمیں ہر طرف سے تعاون کی مدد ملی ہے، پولیس افسران نے بھی ہمارے مارچ کا جو ہے نا استقبال کیا ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ریاست مخالف نیریٹو لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کو ختم کیا جائے، اور اس تحریک کو مسلسل اور بار بار جو ہے نا اپنے تشدد سے ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ یہ چند عورتیں نہیں ہیں، یہ پورا بلوچستان ہے، ہمیں یقین ہے یہ پورا بلوچستان ہے، اور بلوچستان بھر میں یہ تحریک ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اگر اس تحریک کو چلا رہی ہے
تو وہ اس عزم پہ چلا رہی ہے کہ وہ پورے بلوچستان کی عوامی قوت کو اس تحریک پر لگا رہی ہے. اور ہم اپنے عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے خاموش نہیں ہونا ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے. ہم یہاں جتنے بھی دن بیٹھیں گے اپنے مطالبات کے لیے بیٹھیں گے. جو بھی اختیار دار آئے گا، اگر ان کے پیاروں کو لے کر آئے گا تو ہمیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو پورا کریں. ہم پرامن طور پر بیٹھے ہیں اور ہم اس تحریک کو پرامن طور پر جاری رکھیں گے، اور بلوچستان بھر کے عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تحریک کا ساتھ دیں گے. تھینک یو.